بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں سید ندیم زمان شاہ۔ ناظرین، آج بات کریں گے کل ڈی چوک میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے متعلق۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں سابق سینیٹر جناب مشتاق احمد صاحب، جنہوں نے پاکستان میں ایک کیمپین کا آغاز کیا ہوا ہے، سیو غزہ۔ اس تحریک کو انہوں نے شروع کیا ہے۔ کافی دن پہلے تک ان کا ایک دھرنا تھا ڈی چوک کے مقام پہ، اور پھر اس دھرنے میں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی آیا۔ ان کے 2 کارکنان شہید ہوئے، اور ابھی تک اس واقعے کی FIR درج نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کا وفاقی حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا اور انہوں نے دھرنا مؤخر کیا، ختم کیا۔ کل وہ پھر احتجاج کرنے آئے، انتظامیہ کی مشاورت سے، اسسٹنٹ کمشنر کی مشاورت سے، پولیس کی مشاورت سے احتجاج کرنے آئے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی سڑک بند کی، کوئی اور کیا، کوئی جرم کیا، اس طرح کا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ وہ ڈی چوک آئے اور ان کا مقصد تھا، مشن تھا کہ وہ اپنا پیغام، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کر وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ اس اثنا میں پھر دوبارہ اس مظاہرے میں شرکت کرنے والوں پہ پولیس گردی ہوئی، کارکنان گرفتار ہوئے، سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی اہلیہ گرفتار کی گئی، کیونکہ انتہائی افسوسناک اور شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، جس کی وجہ کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم اسرائیل کو ملک تصور نہیں کر رہے، ہم اسرائیل جان نہیں سکتے، اسرائیل پاکستان آ نہیں سکتے۔ تو پھر پاکستان میں اسرائیل نوازی، امریکہ کی خوشنودی کی خاطر پاکستان میں جو ملک صرف اور صرف کلمہ طیبہ کے نام بنا، اور وہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے اس ملک میں اگر دنیا کے کسی بھی مسلم ممالک میں سے کسی پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور اس چیز کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بولیں، مظلوم کی حمایت میں بولیں، اور ایمان کا سب سے آخری درجہ جو بتایا گیا ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے دل میں ہم اس چیز کو، برائی کو برا سمجھ لیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس فسطائی حکومت نے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال صاحب، لیاقت علی خان اور ان تمام پاکستان کے آئین سے انحراف کرتے ہوئے کل ڈی چوک میں مظاہرین پہ بدترین تشدد کیا، اور ان کے امیر جناب سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا، جو کہ انتہائی افسوسناک، انتہائی شرمناک ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور آج ایک اور بات سوشل میڈیا پہ زیر گردش ہے کہ عمران خان صاحب تو آپ سب جانتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے امیدوار کے طور پہ سامنے ہیں، لیکن آج کی جو انتہائی افسوسناک بات جس متعلق پتہ چلا کہ حکومت نے اپنی پٹیشن میں، عمران خان کے مخالفین نے اپنی پٹیشن میں یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب نے گستاخ رسول
سلمان رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا، جس کی عمران خان کو یہ سزا دی جائے کہ ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں اور ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم اخلاقی طور پہ اتنے گر گئے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی حریف کے خلاف اس حد تک جاتے ہیں جس کی ہمیں اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کس قسم کی بے حیثی ہے؟ یہ کس قسم کی بے شرمی ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کہاں کے اخلاق و اقدار ہیں؟ گستاخ رسول کی سزا تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تو پھر پاکستان کی حکومت، نون لیگ کی حکومت اور خصوصاً نون لیگ والے سلمان رشدی کے لیے، اس ملعون کے لیے کیوں نرم گوشہ ہیں اور کیوں اس قسم کی قرارداد انہوں نے پٹیشن ایک جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسا کام کرنے والوں پہ، ان کے سہولت کاروں پہ۔ شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت بھی بھول بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کس منہ سے کل نبی خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ ان کو شرم نہیں آئی؟ اور ایسی پٹیشن لے جانے والے کو بھی شرم نہیں آئی؟ کون تھا اتنا بیس، بے غیرت، بے ایمان، دعوس، جس نے جو ایسی پٹیشن لے کر گیا وہاں؟ بحیثیت مسلمان ختم نبوت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ ختم نبوت پہ جان، مال، سیاست، لیڈر سب قربان۔ ختم نبوت سے آگے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے پاکستانیوں، اگر یہ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں تو اب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کا کیا نظریہ، کیا سوچ ہے۔ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔